وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ نیا چاند دیکھتے وقت کی دعا: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: یا الہی، اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان، سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اے پہلی رات کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس ویڈیو میں آگے جتنے وظائف بتائے جائیں گے ان کے حوالے یہاں موجود ہیں، آپ اپنے طور پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا بھر میں مسلمان ماہ ربیع الاول میں میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، جو ایک مستحب اور اعلیٰ ترین کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں مزید پرزور انداز میں اور احترام و ادب کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے: ربیع الاول شریف میں درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا 1000 بار اسے پھر بھی تشنہ لبی رہی۔ جو کوئی اس مہینے کی تمام تاریخوں میں عشاء کی نماز کے بعد یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 1125 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ خواب میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب۔ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں یہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نواز دیا جائے گا۔ علماء کرام نے یہ بات سمجھائی ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب کو حلال کھانے، سچ بولنے اور سنت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند رہنا ضروری ہے اور باوضو سوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ ویڈیو ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس پارہ نمبر 10 آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ الجزری اپنی تصنیف عرف التعریف بالمورود الشریف میں لکھتے ہیں: ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا ہر پیر کو میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور یہ تخفیف عذاب میرے لیے اس وجہ سے ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی اور اس نے آپ کو دودھ بھی پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر
خوشی منانے کے اجر میں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی، حالانکہ اس کی مذمت میں قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی تھی۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ ربیع الاول میں پیر کے روز ولادت ہوئی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت بخشا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر پیر کے روز ہی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور حجرہ اسود اٹھانے کا واقعہ بھی پیر کے روز ہی پیش آیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ نے ان سے بیان کیا، جب ولادت نبی کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے کی طرف ڈھلک کے قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر آ گریں گے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت شفا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر رونق افروز ہوئے اور کچھ گریہ کیا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی برسات کرے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں، اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک ساری زمین روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی، روب اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، مغرب کی طرف۔ اب پھر مجھ پر بائیں طرف سے روب و خوف طاری ہوا۔ پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ مشرق کی طرف۔ اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں، یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے سرفراز فرمایا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا۔ 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور محل کے 14 کنگرے یعنی وہ طاقچے جو محل کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے وہ گر گئے۔ ایران کے آتش کدے یعنی وہ مکان جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھی تھی۔ دریائے صحابہ خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت 58 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل و رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن کے پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 107 میں صاف صاف اعلان ہے، ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔
الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی ساری رونق و شان اس جان جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ میلاد اور ابو لہب۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا، مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا، تم سے جدا ہو کر یعنی مر کر مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس حکایت میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف آلات موسیقی وغیرہ سے پاک ہو۔ دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا، اس پر اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ میلاد منانے والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ جشن ولادت منانے کا ثواب۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم یعنی نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔